اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی روشنی اور ماں کی دعا۔ پہلا کلمہ جب قبر نے جواب دیا۔ رات کے پچھلے پہر کا وقت تھا، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا، ہوا میں ہلکی سی نمی اور مسجد کے قریب واقع قبرستان میں ایک عجیب سا سکوت۔ حافظ نعمان کی آنکھوں سے نیند غائب تھی، دل میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، کیا واقعی قبر کے اندر سے کلمے کی آواز آئی تھی؟ کیا نبیل کی روح توبہ کر چکی ہے؟ کیا اللہ نے اسے قبول کر لیا؟ وہ خاموشی سے مسجد سے نکلا، تسبیح ہاتھ میں، قدم آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ قبر کی خاموشی، روشنی۔ جب وہ نبیل کی قبر کے قریب پہنچا تو حیرت سے ٹھٹک گیا۔ وہ قبر جو کل رات اندھیری تھی، آج ہلکی سی روشنی سے چمک رہی تھی، زمین سے اوپر اٹھتی ہوئی مدھم چمک، جیسے مٹی کے نیچے کوئی چراغ جل رہا ہو۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی، نہ مٹی کی نہ پھولوں کی، بلکہ ایسی جو دل کے اندر اتر جائے۔ حافظ نعمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے کان زمین کے قریب کیا، اب کوئی آواز نہیں تھی، بس ایک گہرا سکون، جیسے کوئی روح اپنے رب کے حضور جھک چکی ہے۔ ماں کی دعا۔ صبح کے وقت نبیل کی ماں مسجد میں آئی، چہرہ تھکا ہوا، آنکھوں میں نیند کی جگہ ندامت کی پرچھائیاں۔ اس نے حافظ نعمان کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، مولوی صاحب، رات میں نے خواب دیکھا، نبیل سفید لباس میں میرے سامنے کھڑا ہے، چہرہ روشن، آنکھوں میں سکون۔ وہ کہہ رہا تھا، اماں، میں نے وہ کلمہ کہہ دیا جو زندگی بھر زبان پر نہیں لایا تھا، میں نے دیر کی مگر رب نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ نعمان رو پڑا، اس نے کہا، بی بی، آپ کے بیٹے کی قبر سے روشنی نکلتی دیکھی گئی ہے، وہ قبول ہو گیا، اللہ نے اس کے آنسو سن لیے ہیں۔ ماں سجدے میں گر گئی، اس کے ہونٹوں سے نکلا، اے رب، اگر تو میرے بیٹے کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے تو میری توبہ بھی قبول فرما، میں اب اپنے ہر دن کو تیرے نام پر قربان کروں گی۔ روح کی زیارت۔ چند دن بعد حافظ نعمان رات کے وقت مسجد میں تلاوت کر رہا تھا، جب اس نے سورۃ النور پڑھی تو محسوس ہوا جیسے کوئی آواز ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہو۔ اس نے گردن اٹھائی اور مسجد کے دروازے پر ایک نورانی سایہ کھڑا تھا۔ وہ نبیل تھا، سفید لباس میں، چہرے پر وہی چمک جو قبر کی روشنی میں دیکھی گئی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، مولوی صاحب، آپ نے میری ماں کو تسلی دی، اس کا شکریہ، میں اب سکون میں ہوں، اللہ نے میری دیر کو معافی میں بدل دیا۔ بس یہ پیغام سب کو دے دیجیے، جب دل پلٹنے کا فیصلہ کرتا ہے تو رب وقت نہیں دیکھتا۔ اور وہ روشنی دھیرے دھیرے غائب ہو گئی، مسجد میں صرف تلاوت کی آواز باقی رہی، مگر اس رات ایمان کے دروازے کھل گئے تھے۔ شب ہدایت۔ اگلے دن فجر کے بعد پورا گاؤں جمع تھا۔ حافظ نعمان نے وہی خواب، وہی روشنی اور نبیل کی مغفرت کا واقعہ سب کو سنایا۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک بوڑھا شخص بولا، ہم سمجھتے تھے مرنے کے بعد دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر آج یقین ہو گیا، رب کی رحمت قبر تک جاتی ہے۔ اسی دن سے مسجد بھر گئی۔ نوجوان جو کبھی اذان سے بھاگتے تھے، اب صفوں میں کھڑے نظر آنے لگے، اور ہر کوئی دل میں یہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ، ہمیں نبیل کی طرح دیر سے نہیں، وقت پر ہدایت دے دے۔ سبق نمبر 1، ماں کی دعا قبر کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل دیتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ نمبر 3، توبہ میں دیر ہو سکتی ہے مگر اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ نمبر 4، جب کوئی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو مٹی بھی نور بن جاتی ہے۔ نمبر 5، زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہے جب انسان پہچان لے کہ لوٹنے کے لیے دیر نہیں ہوئی۔